ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں آپ کے سامنے سورۃ الفاتحہ کی فضیلت بیان کی جائے گی۔ سورۃ الفاتحہ کی خصوصیت یہ ہے کہ نماز اس سے شروع کی جاتی ہے اور ہر نماز میں خواہ و فرض ہو، واجب ہو یا نفل، اس سورت کی تلاوت کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت جو مکمل طور پر نازل ہوئی یہی سورت ہے سورۃ الفاتحہ۔ تیسری خصوصیت اس سورت کی یہ فرمائی گئی کہ یہ سورت ایک حیثیت سے پورے قرآن کریم کا متن ہے اور سارا قرآن کریم اس کی شرح ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی نظیر نہ تو توریت میں نازل ہوئی، نہ انجیل و زبور میں، اور نہ خود قرآن کریم میں کوئی دوسری سورت اس سورت کی مثل ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم کی سب صورتوں میں عظیم ترین صورت سورۃ الفاتحہ ہے۔ حضرت امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں جنگل میں جاتا تھا ایک آواز میرے کان میں آتی تھی کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ یا محمد، اور میں دیکھتا تھا کہ ایک تخت سنہرا آسمان و زمین میں معلق ہے اور اس پر ایک شخص نورانی بیٹھا ہوا ہے۔ میں اس آواز سے خوف زدہ ہوتا تھا۔ جب یہ ماجرا کئی بار دیکھا تو ورقہ بن نوفل نے، جو کہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی تھے اور توریت و انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، اس حال کو بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ جب آپ وہ آواز سنیں تو خوف نہ کریں اور کان لگا کر سنیں کہ وہ کیا کہتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ پھر وہی آواز آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لبیک، یعنی میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں اور آپ اس امت کے نبی ہیں۔ پھر مجھ سے کہا گیا کہ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور پھر دوسری بار کہا کہ کہو الحمد للہ رب العالمین، پوری سورت تک ولا الضالین تک جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سورت پڑھائی۔ اگرچہ اس سورت سے قرآن کریم کا آغاز ہوتا ہے، مگر اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ قرآن کریم کی صورتوں اور آیتوں میں یہ صورت نازل بھی سب سے پہلے ہوئی ہے، بلکہ سب سے پہلے جن آیتوں سے نزول وحی کا آغاز ہوا وہ 30ویں پارہ کی سورۃ العلق کی ابتدائی آیات ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، 5 آیات ہیں سورۃ العلق کی 30ویں پارے میں۔ قرآن کریم کی ترتیب اور تلاوت اور ہے اور اس کی ترتیب نزول اور ہے۔ آیات قرآنیہ کا نزول تو وقت و حالات کے مطابق تھا اور جمع و تلاوت کی ترتیب لوح محفوظ کے مطابق ہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بندوں کی تعلیم کے لیے نازل فرمائی کہ اللہ سبحانہ و تعالی سے اس طرح دعا کیا کریں۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث قدسی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے، میں نے صلاۃ یعنی سورۃ الفاتحہ کو اپنے بندوں کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دیا، یعنی حمد و ثنا میرے لیے اور دعا و درخواست بندہ کے لیے۔ جب بندہ الحمد للہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ میرے بندہ نے میری حمد بیان کی، اور جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ بندہ نے میری خصوصی تعریف کی، اور جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندہ کے درمیان ہے اور میرے بندہ کے واسطے وہ سب کچھ ہے جو اس نے طلب کیا۔ اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین
تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے ہے، جو کچھ اس نے مانگا میں اسے ضرور عطا فرماؤں گا۔ اس سورۃ الفاتحہ کا نماز میں پڑھا جانا تو ضروری ہے، مگر ہر نمازی کے لیے نہیں، بلکہ جو امام ہو یا منفرد ہو، یعنی اپنی تنہا نماز پڑھتا ہو، اس کے لیے نماز میں فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے، اور مقتدی کے لیے امام کے پیچھے سننا اور خاموش رہنا فرض و لازم ہے۔ مقتدی کو امام کے پیچھے کچھ پڑھنا جائز نہیں، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پاک ارشاد ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یعنی جب قرآن کریم پڑھا جائے تو نہایت غور اور توجہ کے ساتھ امام کی قرات کی طرف کان لگا کر توجہ کے ساتھ سنو اور بالکل خاموش رہو۔ امید ہے کہ اگر تم نے امام کی قرات کو سنا اور خاموش کھڑے رہے اور امام کے ساتھ قرآن کریم میں کوئی جھگڑا نہ کیا تو تم پر اللہ رب العزت کی طرف سے رحم کیا جائے گا۔ یعنی مقتدیوں سے رحمت الہی کا وعدہ سننے اور چپ رہنے کے ساتھ مشروط ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن کریم کے معنی اور مطالب صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی مقدس کتاب سمجھنے کے لیے ہمارے سینے کو کھول دے، اس کے بیان کے لیے ہماری زبانوں کی گرہ کو کھول دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔